باطل نے جب جب بدلے گئے تہور، آیا گئے تب تب میری زباں پر، باطل نے جب جب بدلے گئے تہور، آیا گئے تب تب میری زباں پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ الی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ جل شانہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، متفق علیہ۔ ناظرین و سامعین، جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری ویڈیوز بھیجی ہیں، ان کے اندر میں نے حقائق واضح کیے۔ ایک ناقص علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا، اس علم کے مطابق باطلوں کی تردید کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جو لوگ قرآن و حدیث کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو مٹائے گا یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت راہ مستقیم پر گامزن کرے گا۔ جس طرح ایک احناف کے مفتی ہیں جو خورشید کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کے بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں، لیکن اللہ کے بندے کو اللہ کا خوف اپنانا چاہیے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کی حدیثوں کا غلط بیان کرتا ہے اور ان کی غلط بیانی کر کے تاویلات کے اندر لوگوں کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاویلات کر کے لوگوں کو غلط باتیں بتاتا ہے، تو اس کی تاویلات کا رد کرتے ہوئے میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا درس پیش کرتا ہوں کہ اس کی آپ ویڈیو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے اور یہ بندہ لوگوں کو اس تعلیم سے کتنا دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویڈیو آپ سنیں۔ کہ ٹخنے سے ٹخنا ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا جوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹخنا اور اس کا ٹخنا ایک سیدھ میں ہونا چاہیے۔ اس کا ٹخنا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کی یہ تشریح کیوں کی جاتی ہے؟ یہ تشریح اس لیے کی جاتی ہے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ گھٹنا گھٹنے سے ملائیں، گھٹنا گھٹنے سے ملائیں۔ تو اگر آپ گھٹنا ملائیں گے تو ٹخنے نہیں ملیں گے، ٹخنے ملائیں گے تو گھٹنے نہیں ملیں گے۔ جی ناظرین، تو آپ نے یہ ویڈیو سماعت فرمائی۔ اب دلائل کی دنیا میں چلتے ہیں۔ محترم کہتے ہیں کہ صفوں کو ملانے کی جو بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اہل حدیث صفیں ملاتے ہیں۔ اصل اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صفیں ملانا، یہ جو آپس میں پاؤں پاؤں سے ملاتے ہیں، ٹخنا ٹخنے سے ملاتے ہیں، اس طرح صفیں ملانا درست نہیں ہے۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ لوگ اپنے اس مکر و فریب میں کامیاب کبھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ میں دلائل کی دنیا میں آپ بھائیوں بہنوں کو لے کے چلتا ہوں، آپ غور کرنا۔ حدیث کتاب صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید، حدیث نمبر 430۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو، تم اس طرح کیوں صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اپنے رب کے ہاں کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے مقتدی سردار محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے یوں مل کر کھڑے ہوتے ہیں کہ درمیان میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، درمیان میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ صفیں ملانا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اب دوسری دلیل کی طرف چلتے ہیں، جو کہ حدیثی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الجماعت کے اندر باب الاق المنکب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ اقیموا صفوفکم،
اپنی صفوں کو درست بناؤ، فإنی اراکم من وراء ظہری، کیونکہ میں تم کو پیچھے سے دیکھتا ہوں، وکان احدنا یلدق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم میں سے ہر آدمی اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں چپکا لیتا، ملا کر کھڑے ہوتا، یعنی کہ کندھے سے کندھا بھی ملا ہوا ہوتا اور قدم سے قدم بھی ملا ہوا ہوتا، جس طرح بحمدللہ تعالی ہم اہل الحدیث کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے بعد سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کتاب الصلاۃ باب تسویۃ الصفوف کے اندر، یہ تیسری حدیث ہے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام ہمارے طرف متوجہ چہرہ کر کے فرمایا، اپنی صفوں کو درست کرو۔ 3 مرتبہ اس طرح کا صحابی کہتے ہیں نعمان بن بشیر کہ اللہ کے رسول کریم علیہ السلام نے اس طرح 3 بار جملے کہے، پھر فرمایا کہ تم ضرور اپنی صفوں کو قائم کر لو گے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں آگے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ فرعیت الرجل یلق منکبہ بمنکب صاحبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبت صاحبہ وکعبہ بکعبہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا صحابہ کو کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا تو ساتھی کا کندھا سے کندھا ملا ہوا ہوتا اور ٹخنے بھی آپس میں ملے ہوئے ہوتے۔ سبحان اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کس طرح واضح حدیث ہیں۔ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس تعویلات کی بنیاد پر نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو مت ٹھکراؤ، اللہ کے ہاں آپ کو پیش ہونا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، آپ لوگ حقائق کو دیکھیں، آپ لوگ دلیل کو دیکھیں، آپ لوگ ثبوت کو دیکھیں، آپ لوگ برہان کو دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے اور صحابہ کس طرح عمل کرتے ہیں۔ ٹخنا سے ٹخنا بھی ملا ہوا ہوتا، کندھے سے کندھا بھی۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کتنی واضح حدیث ہے، لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ 4 انگلیوں کا بیچ میں فاصلہ ہو، جس طرح ان کی فقہ کہتی ہے۔ معاذ اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کی حدیثوں کا کیا مطلب آپ لوگ نکالتے ہو؟ کس طرح تعویلات کر کے لوگوں کو غلط بیان بتاتے ہو کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو خوف کرو، آپ لوگ مفتی ہو، اس طرح اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کی حدیثوں کی غلط تعویلات کر کے لوگوں کو کیا سکھلانا چاہتے ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ کندھے سے کندھا بھی ملا ہوا ہوتا، ٹخنے سے ٹخنا بھی ملا ہوا ہوتا۔ یہ کتنی واضح حدیث ہے۔ میں نے 3 دلیلیں دی ہیں، چوتھی دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب تسویۃ الصفوف کے اندر یہ پہلی حدیث تھی سنن ابی داؤد کی، اور یہ سنن ابی داؤد کی دوسری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَسُدُّ الْخَلَلْ، اور خالی جگہوں کو کیا کرو؟ فل کرو، پر کرو خالی جگہوں کو۔ وَسُدُّ الْخَلَلْ، یاد رکھنا چاہیے کہ سدو امر کا صیغہ ہے اور خلل کا معنی ہے لغت کے اندر کہ خالی جگہ۔ اللہ کے رسول کریم علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ خالی جگہوں کو پر کرو، فل کرو۔ آپ لوگ کس کی تعلیم دیتے ہو؟ آپ لوگ کس کی تعلیم دیتے ہو؟ اور یہاں میرے اور آپ کے مقتدا سردار و سالار محمد کریم علیہ السلام کس کی تعلیم دے رہے ہیں؟ دوسری 5ویں حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث سے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں عمر بن میمون کہتے ہیں وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ اسْتَوْا حَتَّى إِذَا لَمْ يَرْ فِيهِنَّ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ جناب امیر المومنین عمر بن خطاب کیا کرتے تھے، جب نماز کے لیے اٹھتے تھے تو کیا کرتے؟ صفوں کے بیچ سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے کہ صفیں درست ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب صفیں درست ہو جاتے اور جب خلا کوئی بیچ میں نہیں بچتا، خالی جگہ بھی نہیں بچتی، تب جناب امیر المومنین عمر بن خطاب تقدم آگے ہوتے، فکبر پھر نماز شروع کرتے۔ یہ اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم ہے، اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ صحابہ کس طرح عمل کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ جو صفوں کو ملائے گا اللہ ان کو ملائے گا، اور جو صفوں کو توڑے گا اللہ بھی ان کو توڑے گا۔ تو یہ حدیثیں ہیں
جن سے واضح اظہر من الشمس کی طرح بات واضح ہے کہ صفیں ملانی چاہیے، کیونکہ میرے اور آپ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو۔ آج میں نے اور آپ نے میرے مصطفیٰ محبوب کو تو نہیں دیکھا، لیکن اس کی احادیثیں موجود ہیں، احادیثیں تو موجود ہیں۔ آج اس احادیثوں کا غلط بیان کر کے لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے، نہیں اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی، یہ مفہوم، یہ مطلب۔ سلف صالحین میں سے کس نے ایجاد کیا، کس نے اخذ کیا کہ آج ہم خود سمجھتے ہیں، چار کوئی بڑی کتابیں پڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ بس فلاں مفتی ہے، یہ ہے، وہ ہے؟ نہیں، مفتی ہو، مجدد ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، لیکن سب سے اعلیٰ عرفہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس نے ہمیں تعلیم دی وَسُدُّ الْخَلَلِ، خالی جگہوں کو پر کرو، فل کرو، اور آج ہم آپس میں دور کھڑے ہوتے ہیں۔